وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات أو كما قال سيدنا وهدينا محمد صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بےحد احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کے مناسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر تمام کے تمام امت اور تمام کے تمام اقوام و ملل کے لیے کسی نہ کسی انبیاء کو مبعوث فرمایا، جس کا مقصد صرف اور صرف اپنی امت کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے عذاب سے ڈرانا. تمام کے تمام انبیاء کا مشن اور مقصد ایک ہی تھا، اور تمام کے تمام انبیاء کرام اپنے مشن پر چلتے رہے، حتیٰ کہ آخر میں ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے. آپ کے مبعوث کا مقصد بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لانا، لوگوں کو خود کدے سے نکال کر کے ایک اللہ کی طرف بلانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو برابر انجام دیتے رہے، اور نہ صرف انجام دیتے اور اپنے فرائض کو پورا کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس امت کے لیے اتنی طلب اور اتنی فکر رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس امت کے رنج و الم اور فکر و حزن سے ہر وقت تھوڑا مرجھایا ہوا رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی اتنی فکر ہوتی کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی یاد میں اور امت کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے کہ پتہ نہیں اس امت کے ساتھ اللہ رب العزت کیا حشر کریں گے، بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تک نہیں کھاتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا مرجھایا رہتا تھا اس امت کی فکر میں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا دیکھنے کے لیے ترستے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی اتنی فکر تھی، اس امت سے اتنی محبت تھی کہ رات رات بھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہیں اور امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہیں اور تمام کے تمام انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، بخشے بخشائے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب اور مقرب نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا کے اندر کوئی عمل بھی نہ کریں تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عبادت کرتے تھے، اتنا رات میں قیام کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آیت نازل کرنا پڑ گیا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس امت کی اتنی فکر ہوتی تھی، اتنا امت کے فیوچر کے بارے میں ٹینشن ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس امت کے فکر میں لگے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دنیاوی نقصان یا تجارت میں کوئی نقصان نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مرجھایا رہتا تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ ہے، لیکن اس امت سے محبت اتنی زیادہ ہے اور اس امت کے بارے میں اتنی فکر ہے کہ کس طرح سے میرے ماننے والے اور میرے چاہنے والے کس طرح سے اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہی امت کی فکر ہے، بلکہ کل قیامت کے دن جب تمام کے تمام لوگ اور پوری دنیا کے لوگ، تمام کے تمام بنی آدم نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں شرابور ہوں گے، اور تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے نبی کے پاس دوڑیں گے اور یہ کہیں گے کہ اے میرے نبی، آپ اللہ رب العزت کے پاس چل کر کے میری شفاعت کر دیجئے، اور تمام کے تمام انبیاء کرام کسی نہ کسی معذرت کی وجہ معذرت کر دیں گے اور منع کر دیں گے اور یہ عذر کر دیں گے کہ میں مجھ سے یہ کام فلاں کام سرزد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ پھر آخر میں تمام کے تمام امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی اس امت کی اتنی فکر ہوگی کہ جب امتی کے پکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک پہنچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے۔ کل قیامت کے میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امتی کی اتنی فکر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کے جہنم سے بچانے کے لیے اور اس امتی کو کی سفارش کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ رب العزت ندا لگائیں گے اور پکاریں گے، یا محمد ارفع رأسک سل تعطک واشفع تشفع، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سر اٹھائیے، آپ مانگیے، آپ کی پکار سنی جائے گی، آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، آپ جس کی سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے اور بار بار سفارش کریں گے، حتیٰ کہ اس شخص کو بھی جنت میں داخل کرائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے کتنی محبت ہے۔ کل قیامت کے دن بھی اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے کہ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، سب سے پہلے امت کے بارے میں سوچیں گے کہ میری امت کس طرح سے جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور برگزیدہ نبی ہیں، اور برگزیدہ نبی بھی اسی وجہ سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں بھیجے گئے ہیں، اور آپ کی امت کوئی چھوٹی امت نہیں ہے بلکہ 1450 سال سے لے کر کے آج ہو گیا، اور کل قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی شمار ہوں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ جاہ و مرتبہ اور وہ حیثیت عطا کیا جو کسی نبی کو اور کسی انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ رب العزت اور ان کے مقرب فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔
اللہ رب العزت کے اس فرمان سے دو بات ظاہر ہوتی ہے. پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود حضور پر رحمت بھیج رہے ہیں. اللہ رب العزت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج رہے ہیں. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا علم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے فرشتے حضور پر خود درود بھیجتے ہیں، اس سے اللہ رب العزت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درود کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی بخشائے ہیں. ہمارے درود بھیجنے یا نہ بھیجنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت خود ان پر درود بھیج رہے ہیں. البتہ اللہ رب العزت اس بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اتنے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ جگہ جگہ پر اس امت کے گناہ کو بخشنے، اس امت کے گناہ کو مٹانے کی فکر میں رہتے ہیں اور یہ تلاش و جستجو میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے امت کی جانب سے کوئی چھوٹی سی ہو، کوئی چھوٹی سی امید جگے جس کی وجہ سے میں اس امت کی مغفرت کروں. اللہ رب العزت جگہ جگہ پر اور بہانہ تراش کر کے اس امت کی مغفرت کرتے ہیں. آگے جو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ اے ایمان والو تم لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود و سلام کے محتاج ہیں. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بخشائے ہیں. کہنا یہ چاہ رہے ہیں اللہ رب العزت کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو گے، اس کے ذریعے سے ہم تمہاری مغفرت کریں گے، نہ یہ کہ حضور کے نیکی میں کوئی اضافہ ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو گے تو اس کے ذریعے سے ہم تمہاری مغفرت کریں گے، نہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کریں گے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آلریڈی بخشائے ہیں. کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ کے نزدیک اپنا بلند مقام چاہتے ہو، اللہ کے نزدیک اپنے مقام و مرتبہ کو بلند کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و فعل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی زندگی میں ڈھالنا. جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اپنے آپ کو پورا اس کے مطابق ڈھالنا. یہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا، اور اس کے وہ مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اگر اللہ کے نزدیک اپنا مقام چاہتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، مجھ پر درود و سلام بھیجو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 گنا اضافہ کر کے اس پر رحمت بھیجتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. ایک تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کا ثواب الگ، اس پر اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں 10 گنا بڑھا کر کے ہمیں دے رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ نہ یہ کہ صرف مجھ پر درود بھیجنے سے تمہیں نیکی ملے گی بلکہ تمہارے 10 گناہ بھی مٹائے جائیں گے. اور آگے بھی فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات اور اس کے لیے جنت کے 10 درجے بلند ہوں گے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ 10 نیکی بھی لکھی جا رہی ہے، 10 گناہ بھی مٹائے جا رہے ہیں اور جنت کے اندر 10 درجے بھی بلند ہو رہے ہیں.
اس لیے اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار یہ تاکید کر رہے ہیں کہ مجھ پر درود بھیجو، مجھ پر سلام بھیجو۔ صحابہ کرام جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ جانتے ہیں، آپ نے ہم کو سلام کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ کس طرح سے سلام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، یا یہ کہ جس طرح سے ہم نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ لیکن صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کرنے کا طریقہ تو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن ہم کو درود آپ پر کس طرح سے بھیجنا ہے یہ آپ نے ہمیں نہیں بتایا۔ ہم کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کس طرح سے آپ پر درود بھیجیں، اس کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اور یہ دعا سکھلاتے ہیں اور یہ درود سکھلاتے ہیں کہ تم لوگوں کو اگر مجھ پر درود بھیجنا ہے تو یہ درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود سکھلایا جسے درود ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، جس سے ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ درود سب سے افضل درود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا؟ اللہم صلی علی محمد، کہ تم لوگ اگر مجھ پر درود بھیجنا چاہتے ہو تو اس طرح سے درود بھیجو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ رب العزت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سکھا رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، یعنی ہمیں دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اے اللہ رب العزت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ ہماری اپنی وسعت نہیں ہے، ہماری اپنی حیثیت اور اتنا مقام نہیں ہے کہ ہم بذات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ درود بھیجنے کا جو طریقہ ہے اور درود بھیجنے کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ خود درود بھیجو، بلکہ فرمایا کہ اے تم لوگ اس طرح سے دعا کرو، اے اللہ رب العزت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کارکردگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور اس امت کے لیے یہ بہترین نمونہ اور پیش خیمہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اور آپ اگر ادراک کرنا بھی چاہیں تو ہم اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی تعریف نہیں کر سکتے۔ کسی شاعر نے کہا گیا اور بالکل وجہ کہا گئی، قلم اشجار ہو جائیں سمندر روشنائی ہو، قلم اشجار ہو جائیں سمندر روشنائی ہو، پھر بھی نہ ہوگی تعریف مکمل صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہماری حیثیت اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، چاہے ہم دن رات تعریف کرتے رہیں، چاہے ہم تعریف کے اتنے قصیدے لکھیں کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں سب کو پینسل بنا لیا جائے اور پورے کے پورے سمندر کو روشنائی بنا لیا جائے، پھر بھی اس سمندر اس پینسل اور روشنائی سے لکھا جائے، وہ پینسل اور روشنائی تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اتنی زیادہ ہے۔ غالب ایک شاعر ہیں، اگرچہ وہ بالکل آزاد خیال شاعر ہیں، لیکن ان کے کچھ اشعار ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہی شعر کی وجہ سے حضور صلی اللہ رب العزت ان کی مغفرت کر دے۔ غالب ایک فارسی شعر میں کہتے ہیں، غالب ثنائے خواجہ گزشتہ برائے دم، غالب ثنائے خواجہ گزشتہ برائے دم، کازان پاک مرتبہ دان محمد است، کہ غالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا معاملہ تو ہم نے اللہ رب العزت کے ذمے سونپ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ رب العزت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مکمل کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ درود سکھلایا،
اے اللہ رب العزت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست درود بھیجنا چاہیں تو ہم اور آپ بھیج نہیں سکتے. ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہم دعا کر کے درود بھیجیں، اور یہ طریقہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ ہم اگر اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں درود بھی بھیجیں گے اور ہماری دعا کو بھی قبول کریں گے. اس لیے علماء کرام یہ نقطہ لکھتے ہیں دعا کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے اور سب سے بڑا ادب یہ ہے دعا کے قبول ہونے کا کہ انسان اگر دعا کرے تو انسان دعا کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، یعنی اللہ رب العزت سے درود بھیجوائے. پھر حضور انسان دعا کے آخر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجے اور درمیان میں اور بیچ میں اپنی ضرورت کو رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ذات سے یہ بات بالکل بعید ہے اور اس کی امید ہی نہیں کی جا سکتی ہے کہ ہم درود بھیجیں تو اللہ رب العزت ہمارے درود کو قبول نہیں کریں گے، اور اگر بالکل ہمارے درود کو قبول کریں گے تو اللہ رب العزت جب ہمارے درود کو قبول کریں گے تو اللہ رب العزت کی شان سے یہ بھی بعید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے درود کو تو قبول کر لیں لیکن ہمارے دعا کو قبول نہ کریں. اللہ رب العزت کے شان کریمی سے یہ بات بالکل بعید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے درود کو تو قبول کر لیں لیکن ہمارے دعا کو قبول نہ کریں. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا کرنے کے ادب میں سے ایک سب سے بڑا ادب یہ بھی ہے اور اس سے دعا 100% قبول ہوتی ہے کہ کوئی انسان دعا کرے تو دعا کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجے، دعا کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجے. ہمارا دعا کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ 100% قبول ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کے شان کریمی سے یہ بات بالکل ناممکن سی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت درود قبول کر لیں اور ہماری دعا کو قبول نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی فائدہ نہیں. ہمارا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم کثرت سے درود بھیجیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اگر کثرت سے محبت کریں گے تو کل قیامت کے دن ہمارا اٹھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں نصیب ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہی ہمارا حشر ہوگا. کیونکہ اللہ رب العزت نے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے، شاید یہ حدیث ضعیف بھی صحیح لیکن ایک حدیث ہے، المرء مع من احب، کہ انسان کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہے. کل قیامت کے دن انسان کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب دنیا والے جس سے بھی محبت کریں، چاہے کسی سے بھی محبت کریں، ناجائز محرم سے کریں یا کسی سے بھی محبت کریں، کل قیامت کے دن ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا اگر ہماری محبت صحیح ہوگی اور جائز ہوگی. جیسے والدین سے محبت، اپنی اہلیہ سے محبت، اپنے بچوں سے محبت اور سب سے بڑھ کر اگر حضور سے محبت ہوگی تو ہماری محبت اگر صحیح ہوگی تو کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی صحیح ہوگا. لیکن اگر ہماری محبت غلط اور ناجائز ہوگی تو کل قیامت کے دن معاذ اللہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا اور ہمیں ان سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کثرت سے درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. دوسرا بڑا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے دنیا کے اندر ان کے پاس مصائب نہیں آتی، دنیا کے اندر ان کے پاس مصیبتیں نہیں آتی، دنیا کے اندر سے مصیبتیں ان سے ٹال دی جاتی ہیں. ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر کتنا درود بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/4 درود بھیجو، یعنی 24 گھنٹے میں سے 1/4 حصہ درود بھیجو. پھر صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ تم مجھ پر کتنا درود بھیجتے ہو؟ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ 1/4. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اس پر اضافہ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم 1/3 حصہ درود بھیجیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اگر تم اس پر اضافہ کر دو گے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. صحابی نے پھر فرمایا یا رسول اللہ ہم نصف حصہ یعنی 12 گھنٹے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ 2/3 حصہ یعنی 18 گھنٹہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم زیادہ کر دو تو تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ پھر ہماری پوری زندگی، ہمارے دن کے پورے اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اپنی زندگی کا نمونہ اور اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اس طرح سے بنا لیا تو تمہارے اندر سے دنیا سے ساری کی ساری تکلیفیں ہٹا دی جائیں گی، رزق کی تنگی ہٹا دی جائے گی، رزق کا کشادہ کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم زیادہ کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ صحابی اتنا کرتے تھے اور صحابہ کرام کے اندر اعلیٰ کوالٹی کا ایمان تھا، اس لیے ان کے لیے 24 گھنٹہ درود پاک پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، ان کے لیے آسان تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس ویسا ایمان نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ تم اتنا مجھ پر درود بھیجو۔ آپ نے فرمایا جتنا زیادہ بھیجو گے اتنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے ہم اپنے دن کا اوقات میں سے جتنے زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی ہے، ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدے ہیں، رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، مصائب و آلام دور کر دیے جاتے ہیں، اور قیامت کا بھی فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میں نصیب ہوگی۔ یہ تھی درود شریف کی برکت اور درود شریف کی فضیلت۔ اب ایک حدیث، وقت بھی ہو گیا ہے، ایک حدیث سنا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجے اس کے لیے اللہ رب العزت کے نزدیک کیا مقام ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کے نزدیک کتنی بڑی وعید ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں جمعہ کے دن اور خطبہ جمعہ کا وقت، ایک تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جس میں اللہ رب العزت بندے کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، دوسرا دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن، اور تیسرا وقت میں سب سے افضل وقت جو جمعہ کے دن خطبے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کر کے اور نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ایک ایسے عمل کو دیکھا جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی فرمایا آمین۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی، دعائیں نہیں کی، اور دعاؤں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین نہیں کہا، 3 بد دعائیں کی۔ ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ، دوسرا جمعہ کا دن، تیسرا جمعۃ المبارک کا وقت، اور چوتھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کسی بد دعا پر آمین نکلنا، اس بد دعا کے قبول ہونے پر، یعنی اس بد دعا کے پورا ہونے پر کسی کو شک ہو بھی سکتا ہے۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی 3 بد دعا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یہ بد دعا کی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے پھر بھی اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا لے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر وقت اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے مغفرت اور جہنم سے آزادی کا اعلان اور پروانہ ملتا ہے، پھر بھی کوئی انسان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا لے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یہ بد دعا کی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی صورت میں پائیں پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ والدین کا مقام و مرتبہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو والدین کا ہے، اور بوڑھے والدین، اور پھر بھی اس کی خدمت کر کے جو شخص اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے اس سے بڑا حل برباد اور بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر بھی آمین کہا۔
پھر جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یہ بد دعا کی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر خیر ہو، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، جس کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، پھر بھی وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پر آمین کہنا، اس بد دعا کے قبول ہونے پر کسی کو شک ہو بھی سکتا ہے کہ ایک نبی اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، اور کیوں آمین کہہ رہے ہیں کہ اس نبی کا تذکرہ ہوا، اس نبی کا ذکر خیر ہوا، پھر بھی امتی کے زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں آیا۔ اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا شقی کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ درود پاک کا پڑھنا پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض عین ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے قرآن میں لفظ امر سے صیغہ امر سے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ صلو صیغہ امر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا۔ اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ تم درود پڑھو، تو اس لیے اس امت پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ فرض عین ہے، اور بار بار پڑھنا یہ امت کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند ہے۔ تو ایک مرتبہ ہم اور آپ بھی یہاں پر درود پاک پڑھیں، ایک مرتبہ کم از کم سب مل کر کے کہہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ کہنے پر ہی اگر کسی نے پوری زندگی میں نہیں کہا ہوگا تو ان کی طرف سے یہ فرض عین ہو چکا ہوگا، فرض عین ادا ہو گیا۔ لیکن امتی کے بارے میں خوش گمان رکھتے ہوئے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی انسان نہیں کہتا، تمام انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد ایک حدیث چھوٹی سی بات اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ جمعۃ المبارک کے دن جو شخص عصر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سید، اللہم صلی علی النبی، اللہم صلی علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ ایک درود شریف ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 1-2 سال کے نہیں، 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ درود کے اہتمام کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: